میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو بیماریاں ہیں جو بڑی ملتی جلتی ہیں، ان میں ایکچولی فرق کیا ہے، اور ایک کا نام ہے آئی بی ایس اور دوسرے کا نام ہے آئی بی ڈی۔ تو اس سے بنتا کیا ہے یہ میں پہلے بتا دوں، پھر ان کی علامات کیسے ہوتی ہیں اور کیسے دونوں میں ہم فرق ڈالتے ہیں اور کیسے ان کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ آئی بی ایس بنتا ہے اریٹیبل باول سنڈروم۔ اریٹیبل باول سنڈروم کا شارٹ ہے آئی بی ایس، اور جو آئی بی ڈی ہے وہ بنتا ہے وہ شارٹ ہے انفلیمیٹری باول ڈیزیز۔ یعنی دونوں انٹسٹائن، باول کہتے ہیں ہم انٹسٹائن کو، اور ایک میں ڈیزیز ہے پراپر اور ایک میں سنڈروم۔ سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے کچھ علامات، 2 یا 3 علامات ہیں جن کو ملا کے ہم سنڈروم کہتے ہیں۔ تو آئی بی ایس اور آئی بی ڈی دونوں کب ہم سوچتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ہے؟ جب کسی پیشنٹ کو کوئی لمبا ڈائریا یعنی موشن لگنے کی تکلیف ہو بہت دیر سے، خالی موشن نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور علامات ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے دونوں کے بارے میں سے پہلے آئی بی ایس کو لیتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ کامن ہے، کافی زیادہ کامن ہے۔ یعنی اگر آپ 100 کیسز لے لیں جن کو موشن لگتے ہیں لمبے، تو ان میں سے تقریباً 90 سے زیادہ فیصد جو لوگ ہیں وہ آئی بی ایس ہوں گے، اریٹیبل باول سنڈروم کے ہوں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مریض کی کچھ علامات ہیں، اور وہ علامات ہم نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے مل کے ایک بنایا ہوا روم کرائٹیریا۔ روم جو ملک ہے اٹلی کا، وہاں بیٹھ کے مختلف سینئر ڈاکٹروں نے، گیسٹرونٹولوجسٹ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ آئی بی ایس ہے۔ چونکہ آئی بی ایس کا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں، کوئی سی ٹی اسکین پہ ٹیسٹ نہیں، کوئی ایم آر آئی کے ٹیسٹ پہ نہیں، کوئی انڈوسکوپی پہ ٹیسٹ نہیں، اس لیے یہ ایک قسم کی علامات پہ ہی اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو کیا علامات ہیں؟ کافی دیر سے، کوئی 3 مہینے سے 6 مہینے سے منیمم کسی پیشنٹ کو بار بار پیٹ میں درد ہوتی ہو، بہت شدید نہ بھی ہو، پیٹ میں درد ہو، یوزلی سینٹر میں کریمپنگ یعنی ہوتی ہے، ساتھ میں بلوٹنگ گیس ہوتی ہے، فلیچولنس ہوتی ہے، اور اس طرح کی سمٹم اس کو رہتی ہے، وہ کافی اس کی بودر ہوتا ہے اسے، اور پھر اس کو دن میں 2-3 دفعہ موشن آتا ہے، اور موشن جو ہوتا ہے وہ بہت پانی کی طرح نہیں ہوتا، اور اس میں بلڈ نہیں ہوتا، تھوڑی سی میوکس ہو سکتی ہے، یوزلی بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو پخانہ آنے کے بعد جو پیٹ کی تکلیف ہے کسی حد تک رفع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ بہت دیر سے چل رہا ہو اور جو مختلف بلڈ ٹیسٹ ہیں اس میں کوئی چیز نہ آئی ہو، سٹول ٹیسٹ میں کوئی چیز نہ آئی ہو، تو اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ آئی بی ایس ہے۔ اور آئی بی ایس سے کا آج کی تاریخ میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایک ایکچولی برین گٹ ڈس آرڈر کے جو ایکسس ہے نا، برین گٹ ایکسس ایک چیز ہے جو ابھی تک تو موسٹلی ہائپوتھیٹیکل ہے، یعنی وہ یہ ہے کانسیپٹ کہ دماغ ہماری انٹسٹائن کی موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ نے تو کرنا ہی تمام باڈی کو کرتا ہے، لیکن جو انٹرسٹنگ بات آپ کے لیے ہوگی وہ ہماری انٹسٹائن میں جو بے شمار جرمز ہیں، جو ہمارے ہیلدی جرمز ہیں، وہ کئی چیزیں ایسی بناتے ہیں جو کہ بلڈ میں آ کے جو ہمارے دماغ کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ یعنی دماغ انٹسٹائن کو اور انٹسٹائن دماغ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں برین گٹ ایکسس۔ تو اس ایکسس میں خرابی آ جاتی ہے۔ عام طور پہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بندے کو کوئی ٹینشن ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ پرائمریلی انٹسٹائن کے اندر کوئی پہلے مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو برین کی سمٹم آتی ہوں۔ آج کی تاریخ تک پوری دنیا کے سائنٹسٹ کا یہی ویو ہے کہ یہ ایک فزیکل بیماری نہیں، یہ ایک فنکشنل ڈس آرڈر ہے، یعنی آنتوں کی موومنٹ میں پرابلم آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا خوردبینی معائنہ کریں، جتنے مرضی ٹیسٹ کریں، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ فنکشنل ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن مریض خاصا بودر ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی سمٹم نہ ہو جو کہ فزیکل النس انڈیکیٹ کرے۔ اگر کوئی ایسے سمٹم ہو تو پھر ہم عام طور پہ آئی بی ڈی کا سوچتے ہیں۔ اب آتی ہے باری آئی بی ڈی کی، انفلیمیٹری باول ڈیزیز۔ انفلیمیشن سے مراد سوزش،
باول سے مراد انٹسٹائن، ڈیزیز سے مراد کے پراپر ڈیزیز ہے. اس میں آپ کی بڑی آنت کی اور کسی حد تک تھوڑے سے پورشن کی چھوٹی آنت کی بھی جو صرف انٹرنل لائننگز ہے اس کی سوزش ہو جاتی ہے. آئی بی ڈی کی کچھ قسمیں اس میں ہے جس میں انٹسٹائن کی پوری دیوار کی بھی سوزش ہو جاتی ہے. انفیکٹ وہ سوزش دیوار سے باہر بھی آ سکتی ہے، لیکن دونوں میں سوزش ضرور ہوتی ہے. اور جو سوزش ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ممکن ہے بندے کو بخار ہو، ممکن ہے بندے کو ویٹ کم ہو رہا ہو، ممکن ہے اس کو کبھی پخانے میں خون آئے، ممکن ہے اس کو پخانہ کرتے وقت ریکٹم میں درد ہو، ممکن ہے اس کو پیٹ کے اندر جو بہت سویر کریمپس ہوں، جوائنٹس کے اندر بھی مسئلہ آ سکتا ہے، اس کے لیور کے ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے. یعنی کئی طرح سے اس بیماری کو پکڑا جا سکتا ہے. لیکن آئی بی ڈی چونکہ اصل میں کیا بیماری ہے؟ اصل میں انٹسٹائن کی انٹرنل لائنیں کی سوزش ہے. تو اس کا اصل ٹیسٹ انڈوسکوپی یا جس کو کولونوسکوپی کہتے ہیں، وہ نیچے سے وہ کیمرہ ڈال کے دیکھا جاتا ہے، اس سے ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، یا کم از کم ہمیں ہماری جو سسپیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ آئی بی ایس نہیں آئی بی ڈی ہے. تو وہ کیا ٹیسٹ ہے؟ وہ اگر آپ کی ای ایس آر زیادہ ہے، اگر آپ میں خون کی کمی ہے، اگر لیور فنکشن ٹیسٹ تھوڑے سے ڈیرینجڈ ہے، اور خاص طور پہ اور سی آر پی زیادہ ہے، لیکن خاص طور پہ اگر آپ کا سٹول ٹیسٹ کیا جائے، اور سٹول ٹیسٹ میں ایک چیز ہوتی ہے کیلپروٹیکٹن. کئی دفعہ ہم کیلپروٹیکٹن کراتے ہی اس لیے ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آئی بی ایس ہے کہ آئی بی ڈی ہے، تو کیلپروٹیکٹن کرایا جاتا ہے. تو کیلپروٹیکٹن کیا ہے؟ ایک پروٹین ہے جو ہماری وائٹ سیلز ہیں، نیوٹروفلز، وہ یہ پروڈیوس کرتے ہیں. چونکہ آئی بی ڈی میں انٹسٹائن کی انفلیمیشن ہے، اور جہاں بھی انفلیمیشن ہوگی وہاں وائٹ سیل جائیں گے، نیوٹروفل جائیں گے، تو وہاں اس کی پروٹین جو سیکریشن جائے گی وہ کچھ سٹول میں چلی جائے گی، اور سٹول میں سے ٹیسٹ میں وہ پکڑی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کیلپروٹیکٹن موجود ہے سٹول میں، اس کا مطلب ہے کہ آنتوں میں سوزش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی بی ایس یہ نہیں. لیکن اور کئی بیماریاں ایکچولی ہیں جس میں آنتوں میں سوزش ہوتی ہے، جیسے آنتوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے، اور کئی بیماریاں ہیں جس میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئی بی ایس اور آئی بی ڈی میں دونوں میں فرق ڈالنا ہو، تو کیلپروٹیکٹن جو ہے وہ پازیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی بی ڈی کے چانسز ہیں. لیکن آئی بی ڈی کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ کولونوسکوپی کیجیے. سی ٹی اسکین میں بہت ایڈوانسمنٹ آ گئی، ایم آر آئی میں آ گئی، اس میں کافی حد تک ہمیں انڈائریکٹ سب مل جاتا ثبوت، لیکن اصل تشخیص اس کی کولونوسکوپی سے ہوتی ہے. تو اگر آپ کو پرانا ڈائریا ہے، بہت لمبا ڈائریا ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی بلڈ بھی آیا سٹول میں، کبھی میوکس بھی آئی ہے، اور فیور بھی ہے، کوئی جوائنٹ کا بھی انوالومنٹ ہے، آپ کی اوور آل کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں رہتی، بخار بھی رہتا ہے، تو ضرور کیلپروٹیکٹن کریں اپنے ڈاکٹر مشورے کے ساتھ. اور اگر کیلپروٹیکٹن ہے پازیٹیو تو ضرور اپنی کولونوسکوپی کرائیں، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کا علاج ممکن ہوگا. کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج کوئی سمپل کچھ دنوں کا نہیں ہے، اور اس میں یوز ہونے والی دوائیاں ہوتی بھی خاصی زہریلی قسم کی ہوتی ہیں، اور اس کا استعمال کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. تشخیص کنفرم کر کے آگے چلا جائے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا، کیا یہ میں ایک اور چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے ریڈ فلیگ سمٹم بولی ہیں، پتہ نہیں میں نے یہ لفظ پہلے یوز کیا کہ نہیں کیا، یہ جو ہے نا وزن کا کم ہو جانا، بخار ہو جانا، یا خون آ جانا، ریکٹم میں پین ہونا، اس کو ہم بولتے ہیں ریڈ فلیگ سمٹم. یعنی ایک دم سے ریڈ فلیگ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی سیریس چیز. اگر ریڈ فلیگ سمٹم ہے تو آئی بی ڈی کا سوچا جاتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی کو ہو تو آئی بی ایس ہی، لیکن جو ریڈ فلیگ سمٹم ہے وہ کسی اور بیماری سے ہو گئی ہو. مثلا ہیمرائڈ جو ہیں، وہ پائلز ہیں، وہ بہت کامن بیماری ہے، اور یہ ممکن ہے کسی بندے کو ہو تو آئی بی ایس، لیکن اس کو بلیڈنگ ہیمرائڈ سے ہو جائے، تو اس صورت میں وہ تشخیص آئی بی ایس ہی رہے گی، لیکن بلیڈنگ کی وجہ ہیمرائڈ. سو اس وجہ سے آپ اپنا مائنڈ بالکل نہ چینج کریں کہ چونکہ بلیڈنگ ہوگی اب یہ آئی بی ایس نہیں رہی ہے، آئی بی ڈی ہو گئی. تو اس لیے یہ بہت کیئرفلی ہینڈل کرنے کا اس میں ہوتا ہے. میں بتاؤں، یہ اس کو میں کنفیس کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمیں بھی نہیں شور ہوتا ہے کہ ایک سرٹن سٹیج پہ ہمیں بھی نہیں شور ہوتا کہ اس کو ہم آئی بی ایس لیبل کریں یا آئی بی ڈی لیبل کریں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شروع میں لگتا ہے کہ آئی بی ایس، لیکن جب مریض کو ہم فالو اپ کرتے ہیں
بعد میں کہ ایسی سمٹم ڈیولپ ہوتی ہے تو ہمارا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، نہیں یہ آئی بی ایس نہیں آئی بی ڈی ہے. کئی دفعہ شروع میں لگتا ہے آئی بی ڈی ہے، لیکن مریض کی کنڈیشن سال ہر سال ٹھیک چلتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں لگتا ہے یہ آئی بی ایس ہے. تو دونوں ٹریٹبل بیماریاں ہیں. آئی بی ایس کا بھی علاج ہے، آئی بی ڈی کا بھی علاج ہے، لیکن علاج بہت مختلف ہے. اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آئی بی ایس ہے یا آئی بی ڈی ہے. ہمارے پاس واضح طور پہ طریقے ہیں جاننے کے، ڈفرینشیٹ کرنے کے. اس لیے اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں تاکہ وہ آپ کو صحیح طور پہ بتا سکے کہ آپ کو آئی بی ایس ہے یا آئی بی ڈی ہے، اس کے مطابق علاج ہوگا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان فار میڈسٹین. اپنی بیماری کو سمجھیے.